السلام علیکم محترم ناظرین۔ سردار جی ایئر انڈیا کے جہاز میں پونا جانے کے لیے سوار ہوئے۔ سفر کے لیے سردار جی کو 3 سیٹوں کے درمیان والی سیٹ الاٹ ہوئی تھی، لیکن سردار جی اس کی بجائے کھڑکی کی طرف والی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ یہ سیٹ ایک بزرگ خاتون کے لیے مخصوص تھی۔ جب وہ خاتون آئیں تو انہوں نے سردار جی سے وہ سیٹ خالی کرنے کے لیے کہا، لیکن سردار جی نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ وہ باہر کا نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس پر اس خاتون نے ایئر ہوسٹس کو کہا۔ ایئر ہوسٹس نے بھی سردار جی کو وہ سیٹ چھوڑنے کے لیے کہا، لیکن سردار جی نے پھر انکار کر دیا۔ ایئر ہوسٹس نے گارڈ کو بتایا، لیکن سردار جی اس کے کہنے پر بھی راضی نہ ہوئے۔ بالآخر جہاز کا کیپٹن آیا اور اس نے سردار جی کے کان میں کچھ کہا۔ سردار جی نے فوراً وہ سیٹ چھوڑ دی۔ ایئر ہوسٹس اور گارڈ نے حیرانگی سے کپتان سے پوچھا کہ انہوں نے سردار کے کان میں کیا کہا کہ اس نے سیٹ چھوڑ دی۔ کیپٹن نے بتایا کہ میں نے اس کے کان میں کہا تھا کہ صرف یہ درمیان والی سیٹ پونا جائے گی، باقی دونوں سیٹیں دہلی جائیں گی۔ ایک لڑکی کو اپنے منگیتر سے بڑی محبت تھی، خاص طور پر اسے منگیتر کے گھنے بال بہت پسند تھے۔ وہ اکثر اپنی سہیلیوں کے سامنے منگیتر کے خوبصورت گھنے اور گھنگریالے بالوں کی تعریف کیا کرتی تھی۔ ایک دن منگیتر کا چھوٹا بھائی آیا تو اس لڑکی نے اسے 1 روپیہ دیتے ہوئے کہا، اپنے بھائی جان کا ایک بال لا کر دو، میں نے لاکٹ میں رکھنا ہے۔ لڑکے نے معصومیت سے کہا، باجی اگر آپ مجھے 5 کا نوٹ دیں تو میں آپ کو بھائی جان کی پوری وگ لا کے دے سکتا ہوں۔ کسی شادی میں تمام طور طریقے اور رسومات مکمل کرنے کے بعد پاپا نے بیٹی کو رخصتی کے لیے ڈولی میں بٹھایا۔ ابھی ڈولی 50-60 قدم چلی ہوگی کہ اچانک دلہن ڈولی سے کود کر بھاگتی ہوئی واپس اپنے گھر آئی۔ سبھی گھر والے اور رشتہ دار یہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے۔ دلہن سیدھے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ ماں پیچھے پیچھے گئی اور اس سے پوچھا، بیٹی آخر ہوا کیا ہے؟ اس طرح گھر واپس آنا بدشگونی کی علامت ہے۔ دلہن بولی، آپ کو شگونی اور بدشگونی کی پڑی ہے اور یہاں میرا چارجر رہ گیا ہے۔ عید قربان بالکل سر پر آ گئی تھی۔ قربانی کے جانور بہت مہنگے تھے۔ ایک شخص ابھی تک قربانی کے لیے کوئی مناسب جانور تلاش نہیں کر سکا تھا۔ اس کی بیوی اس سے اکثر قربانی کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی۔ ایک دن بیوی نے پوچھا، بتاؤ قربانی کا جانور کب لے کے آؤ گے؟ شوہر بولا، قربانی کا جانور تو نہیں ملا، تم مجھے ہی ذبح کر لو۔ بیوی بولی، گدھے کی کمائی حلال ہے مگر قربانی نہیں۔ لڑکی استاد سے، یہ پیار کیا ہوتا ہے؟ استاد، جب تم بڑی ہو کے اچھی بچی بنو گی تو تمہیں بھی ایک پیار کرنے والا ملے گا۔ لڑکی، اگر میں اچھی بچی نہ بنی تو پھر؟ استاد، پھر کئی پیار کرنے والے ملیں گے۔ بابا جی کہتے ہیں، بیوی گھر کا چراغ ہے۔ سوچو اگر ایک گھر میں 4 چراغ ہوں تو کتنی روشنی ہوگی۔ ایک چرسی نے اپنی دونوں آنکھوں کے ایک ہسپتال کو عطیہ کر دیں اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد اس کی آنکھیں کسی ضرورت مند کو دے دی جائیں۔ ڈاکٹر اس کے انسانی ہمدردی کے جذبے سے بہت متاثر ہوئے۔ ایک ڈاکٹر نے پوچھا، آپ اس بارے میں کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ چرسی بولا، ہاں، یہ آنکھیں آپ جس کو بھی دیں اسے یہ ضرور بتا دینا کہ یہ آنکھیں صبح 2 کش لگانے کے بعد ہی کھلتی ہیں۔ ہاسٹل میں مقیم ایک بیٹے نے ماں کو فون پر بتایا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اس لیے وہ اتوار کے دن گھر نہیں آ سکے گا۔ بیٹے کی بیماری کا سن کر اس کا باپ اسے ملنے اس کے ہاسٹل چلا گیا۔
جب باپ اپنے بیٹے کے کمرے میں گیا تو اس کا دروازہ کھلا اور اندر سے ایک لڑکی نکلی۔ باپ نے بیٹے کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا بولا، ابھی ابھی بخار نے پیچھا چھوڑا ہے۔ باپ نے کہا، ہاں میں نے بھی اسے دروازے سے باہر جاتے دیکھا ہے۔ موسم خاصا خوشگوار تھا۔ ایک خاتون اپنے بنگلے کے باہر والے برآمدے میں کھڑی موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ ایک شخص اندر آیا اور اس کے پاس آ کر کہا، آپ کی پڑوسن نے مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا ہے، آپ بھی اللہ کی راہ میں کچھ دیں۔ خاتون نے کہا، ضرور، میں تمہیں چورن دیتی ہوں تاکہ تمہارا کھانا اچھی طرح ہضم ہو جائے۔ سردار جی ایک گاؤں میں کسی دوست سے ملنے گئے۔ دوست کسی کام میں مصروف ہو گیا تو سردار بھی کھیتوں کی سیر کو نکل گئے۔ ایک جگہ پر سردار نے ایک کسان سے پوچھا، یہ کس چیز کا کھیت ہے؟ کسان نے جواب دیا، کپاس کا، جس سے کپڑا بنتا ہے۔ سردار جی، او اچھا، تو اس میں شلوار والا پودا کون سا ہے؟ ایک شخص کی کمر میں درد رہتا تھا۔ ایک دن اس نے گھر میں کچھ سامان اٹھایا تو شام اس کی درد بہت زیادہ ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ کمر پر آیوڈیکس کی مالش کراتا ہوں۔ اس نے بیوی سے کہا، کمر میں بہت درد ہے، ساتھ والوں سے آیوڈیکس لے آؤ۔ بیوی بولی، پہلے بھی ایک بار مانگنے گئی تھی، وہ نہیں دیتے۔ شوہر، کتنے کنجوس اور کمینے لوگ ہیں، چلو اپنی ہی بوتل نکال لو، الماری میں رکھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تنہا آئے مریض کو کیسے بتائیں کہ اس کی حالت نازک ہے اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سوچ کر بولے، اگر موبائل سے کچھ ڈیلیٹ کرنا ہے تو کر دیجئے۔ ماں نے بیٹے کو لیٹے دیکھا اور پوچھا، تمہارے تو امتحان ہونے والے ہیں اور تم دن رات سوتے رہتے ہو۔ بچے نے جواب دیا، ماسٹر صاحب نے کہا تھا اگر نمبر اچھے لینے ہیں تو دن رات ایک کرنا ہوگا۔ جج، کیا ثبوت ہے کہ تم گاڑی تیز نہیں چلا رہے تھے؟ ملزم، جناب میں بیگم کو لینے سسرال جا رہا تھا۔ جج، کیس ختم کرو، رہا کرو اس معصوم کو۔ میری منگیتر زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی۔ ایک دن فون پر مجھے کہنے لگی، یہ پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ میں نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھی، تو میں نے آسان کر کے یوں سمجھایا کہ دیکھو، جب ہماری شادی ہو جائے گی تو میں کام پر جاؤں گا، جب گھر آنے کا وقت ہوگا تو تم میرے لیے تیار ہوگی، لپسٹک لگاؤ گی، کھانا بناؤ گی، میرے کپڑے استری کرو گی، میرے سارے کام کرو گی، تو اسے پروٹوکول کہتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے ایک تاریخی جملہ بولا اور فون بند کر دیا۔ خواب تو نہیں دیکھ رہے آپ؟ ایک لڑکے نے ٹرین میں سامنے والی سیٹ پر بیٹھی نقاب پوش لڑکی کی طرف جوس کا پیکٹ بڑھایا۔ اس نے فوراً لے لیا اور پی لیا۔ لڑکا بہت خوش ہوا۔ اگلے اسٹیشن پر اس نے جوس کے ساتھ کارنیٹو پیش کی۔ اس طرح ہر اسٹیشن پر لڑکا اس لڑکی کو اچھے سے اچھا جوس اور آئس کریم وغیرہ لا کے دیتا۔ ایک اور اسٹیشن پر گاڑی رکی تو ایک گنڈیریوں والا گاڑی میں داخل ہوا۔ لڑکے نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کیا آپ گنڈیریاں پسند کریں گی؟ جواب ملا، نا پتر، میرے تے داندی کوئی نہیں۔ ہمارے محلے میں ماسٹر صدیق صاحب رہتے ہیں۔ 44 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی۔ ایک دن فرمانے لگے کہ جب میں 23 سال کا تھا تو میں نے اپنی ڈائری میں 21 ایسی خوبیاں نوٹ کیں
جو میری متوقع بیوی میں ہونی چاہیے۔ وقت گزرتا گیا لیکن مجھے ایسی بیوی نہیں مل سکی جس میں وہ 21 خوبیاں ہوں۔ میں ہر سال 2-4 خوبیاں کاٹ دیتا۔ اگر یہ خوبیاں نہ بھی ملی تو چل جائے گا، آخر میں صرف ایک خوبی رہ گئی، بس عورت ہو۔ ایک دوست دوسرے دوست کو بتا رہا تھا کہ مجھے شادی میں BMW ملی ہے۔ دوسرے دوست نے پوچھا، یار تمہارے پاس تو چھوٹی گاڑی بھی نہیں ہے اور تم BMW کی بات کر رہے ہو؟ پہلے شخص نے جواب دیا، BMW کا مطلب ہے بہت موٹی بیوی۔ دو سہیلیوں کی روحیں مرنے کے بعد میں ایک دوسرے سے موت کا سبب دریافت کیا۔ پہلی سہیلی بولی، میں اپنے شوہر پر بہت شک کرتی تھی کہ وہ دوسری لڑکی سے ملتا ہے۔ یہی سوچ کر میں آفس سے ایک دن جلدی گھر آ گئی اور دیکھا کہ میرا شوہر کرسی پہ اکیلا بیٹھا ہے۔ میں یہ دیکھ کر اتنا خوش ہوئی کہ مجھے ہارٹ اٹیک آ گیا اور میں مر گئی۔ دوسری سہیلی بولی، کاش تم اس وقت فریج کھول لیتی اور دیکھ لیتی تو نہ تو مرتی اور نہ میں مرتی۔ ایک بڑھیا سینما ہال میں کولڈ ڈرنک کی بوتل لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کبھی 15 منٹ میں منہ لگاتی، کبھی 20 منٹ میں۔ پاس بیٹھے سردار کو غصہ آ گیا۔ اس نے بڑھیا سے بوتل چھینی اور ایک ہی گھونٹ میں پی کر بولا، ایسے پیتے ہیں؟ بڑھیا بولی، پر بیٹا میں تو پان تھوک رہی تھی۔ ان چھوٹے موٹے پروگراموں سے کتنا کما لیتے ہو؟